تاریخ انسانیت میں وہ تاریخ ہے کہ جب 28 رجب 1960 ہجری کی شب کو حسین بن علی نے مدینے سے روانگی کا فیصلہ اور وہ وطن جس میں نانا کا گھر تھا، وہ وطن جہاں ماں کی آخری آرام گاہ تھی، جہاں حسین کے پیارے تھے، حسین کے احمد تھے، نانا کا نیا حسین چھوڑ میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، مدینے والے روکتے رہے، یہ نہ دیکھا کہ مدینے سے روح مدینہ جا رہی ہے۔ حسین نے مکہ چھوڑا، مکے والے روکتے رہے، یہ نہ دیکھا کہ اگر کعبہ مکے میں ہے تو روح کعبہ مکے میں چھوڑ دیا۔ میں نے زیادہ بہت دیر سے آپ اس عبادت میں شریک ہیں اور مختلف مولا کا مدح کرنے والے آپ کی خدمت میں فضائل و وسائل پیش کر چکے ہیں۔ نامہ کلام میں تجارت وارثہ کی چند کلمات کو آج کی تقریر کو عنوان قرار دیا ہے اور نامہ کلام کی تلاوت حاصل کیا ہے جملوں کا کہ اس میں ہم یہ کہہ کر سلام کر رہے ہیں کہ اے آدم صفی اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو، اے نوح نبی اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو، عیسیٰ روح اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو، اور محمد حبیب اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو، علی امیر المؤمنین ولی اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو۔ سامعین محترم، زیارت وارثہ نام ہی وارثہ ہے، یعنی ایک ایسی زیارت جس میں وارث پر سلام ہے، وراثت کا بھی ذکر ہے، وارث کا بھی ذکر ہے، اور جن کا وارث ہے ان کا بھی ذکر ہے۔ ماشاءاللہ۔ وراثت کیا ہے، کن کے وارث ہیں، سلام تو ہم دے رہے ہیں، ماشاءاللہ، کیونکہ آج امام کا سفر ہے، مدینے سے رخصت ہے، اس لیے یہ سرنامہ کلام موضوع نہیں جانا کہ بیان کر سکوں کہ کون مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین ابن علی صرف مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ حسین ابن علی کا تعارف کرانے کے لیے کہ کون سی شخصیت آج مدینے سے رخصت ہو رہی ہے، ان کلمات کا سہارا لیا ہے۔ اگر آپ کی ہمارے ساتھ ہیں تو گفتگو کا آغاز کر دیا کہ ہم آواز بلند کر دیا تھا۔ سامعین محترم، ہر باپ، ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوا کرتا ہے۔ کیا یہ وہ وراثت ہے جو حسب میں ملی ہے حسین کو، جو نسب میں ملی ہے حسین کو، یا حسب میں ملی ہے حسین؟ صرف فضائل کلام میں ایک گوشے کی طرف نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہے۔ ابراہیم حسین کے جد ہیں، جناب لوط حسین کے جد ہیں، جناب ابراہیم حسین کے جد ہیں، جناب عیسیٰ بنی اسرائیل سے، حسین ان کی لڑی سے نہیں، حسین بنی اسماعیل سے، جناب موسیٰ بنی اسرائیل سے، حسین ان کی لڑی سے نہیں، حسین بنی اسماعیل سے۔ تین شخصیتیں حسین کی بلڈ لائن میں ہیں۔ دو شخصیتیں یا جناب موسیٰ جو پہلے جناب بنی اسرائیل کے نامور ترین نبی ہیں، وہ اس طرح بلڈ لائن میں نہیں ہے۔ پہلی بات سوال پھر کوئی کروں گا کہ یہ وراثت کی نوعیت کیا ہے؟
بات ایک مثال سے دے دو اور گفتگو کا آغاز کر دیا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو باپ ترکہ چھوڑتا ہے بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے. ایک سے زیادہ بیٹے ہوں تو وراثت بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے 3 میں وراثت تقسیم. 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں تقسیم. جناب ابراہیم کی کتنی اولاد ہے؟ جناب آدم کی تو سب بیٹے ہیں تو ان کی وراثت تو سب میں تقسیم ہونی چاہیے. ہر آدمی آدم کا وارث ہے. لیکن یہ بطور خاص کیوں کہا جا رہا ہے آدم کے وارث تجھ پر سلام؟ اس کا مطلب ہے کہ نسبی وراثت نہیں ہے. جناب نوح کی اولاد پھیلی ہوئی ہے, جناب ابراہیم کی اولاد جناب اسماعیل سے چلی, جناب اسماعیل سے جناب اسحاق سے چلی, ان کے اندر بھی انبیاء آئے, ادھر بھی انبیاء, ادھر ہمارے نبی آئے جناب بنی اسماعیل میں, اور بیٹوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے. وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے نسل در نسل, قبیلہ در قبیلہ, لیکن حسین کو کس طرح بطور خاص کس وراثت کی طرف متوجہ کر کے سلام کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ وراثت نہیں جو باپ سے بیٹے کو ملتی ہے. اس کا مطلب یہ وہ وراثت نہیں جو صرف خون کے رشتے کی وجہ سے تقسیم ہو کر مل جائے. اس کا مطلب ہے کہ وراثت کی نوعیت کچھ اور ہے. ماشاءاللہ. آپ کی سماعت کے ساتھ سمجھیں. بسم اللہ. مرحبا مرحبا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وراثت کی نوعیت کچھ اور ہے. اب بات مثال سے آپ کی خدمت میں واضح کر دوں کہ کوئی بہت مشہور سائنسدان گزرا, شاعر گزرا, ادیب گزرا, اور شیخ ادب کی بات نہیں, انیس جیسا کلام لکھتے تھے. آج کے دور میں کوئی ایسا نوآموز شاعر آئے کہ جو بالکل انیس کے آہنگ میں مرثیے کہنے شروع کر دے, اس کا نسبی طور پر انیس سے کوئی تعلق نہ بھی ہو تو لوگ اسے انیس ثانی کہیں گے. اس لیے کہ کمال میں وہ جھلک نظر آئے گی جو انیس کے پاس نظر آئے گی, ان کے پاس نظر آئے گی. اس کا مطلب کیا کہیں گے لوگ کہ یہ انیس کے شعر میں وارث ہے, انیس ثانی ہے. یعنی جو کمال انیس کی مرثیہ گوئی میں تھا وہی کمال کی جھلک ہمیں ان کے کلام میں نظر آئی ہے. تو یہ وراثت جو ہے یہ اہلیت کی بنیاد پر وراثت ہے. خون کا رشتہ نہ بھی ہو, اہلیت کا رشتہ واضح بنا رہا ہے. خون کا رشتہ نہ بھی ہو, اہلیت کا رشتہ وارث قرار دے رہا ہے, وارث بنا رہا ہے. میں سامنے گزر تمام گفتگو جو ابتدا سے اب تک کی ہے سمیٹ رہا ہوں آپ سنگت میں کہ وہ وراثت جو باپ سے اولاد میں تقسیم ہو جاتی ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا یہ وراثت مختلف وراثت ہے. مثال آپ کے سامنے رکھ دی. اب اگر یہ کہا جا رہا ہے اے آدم صفی اللہ کے وارث, اے نوح نبی اللہ کے وارث, اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث, اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث, اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وراثت ہے جو اہلیت کی وراثت ہے. حسین نے وہ کمال نظر آیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. سامعین محترم آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کمال کی وراثت ہوتی ہے نا, یعنی ہم جو میں نے آپ کو کہا کہ کوئی معمولی شخص مدینہ نہیں چھوڑ رہا. حسین ابن علی مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں. تو کون حسین ابن علی؟ وراثت بتا رہی ہے کہ آدم اگر آج مدینہ میں ہوتے تو آدم مدینہ چھوڑ دیتے, نوح اگر مدینہ میں ہوتے تو نوح مدینہ چھوڑ دیتے, اگر ابراہیم مدینے میں ہوتے تو اس عالم میں مدینہ چھوڑ دیتے. موسیٰ و عیسیٰ, جناب محمد رسول اللہ, امیر المومنین علی ولی اللہ, اگر یہ سب شخصیات اس وقت مدینہ میں ہوتی تو وہی کرتی جو حسین کر رہے ہیں. اس لیے کہ کمال کا تقاضا ہی ہے. بس تیزی کے ساتھ آپ کو اسی مثال کو آگے بڑھانا ہے کہ جس طرح کمال ایک کے بعد دوسرے میں منتقل ہوتا ہے اہلیت کی بنیاد پر, اور ہم ان کو ان کا وارث
استعمال ایک کے بعد دوسرے میں منتقل ہوا، اسی طرح دشمنی بھی ایک کے بعد دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ اس کا تعلق بھی ضروری نہیں خون کے رشتے سے۔ مثلاً ایک شخص کمیونزم کا پیروکار ہے، اس کی نظریاتی جنگ کیپٹلسٹ کے ساتھ ہے، ایک سرمایہ دارانہ نظام کا ماننے والا ہے، ایک کامریڈ ہے، دونوں میں آپس میں نظریاتی تصادم ہے۔ اب یہ کمیونسٹ اس دنیا سے چلا گیا، ایک نئی نسل کمیونسٹوں کی آ گئی، ادھر وہ سرمایہ دارانہ نظام کے حامی دنیا سے گئے، ان کی جگہ ایک نئی نسل آ گئی۔ ان کا تصادم ویسے ہی برقرار رہے گا جیسے پچھلی نسل میں تھا، چاہے کمیونسٹ کا بیٹا کیپٹلسٹ ہو جائے اور کیپٹلسٹ کا بیٹا کمیونسٹ ہو جائے۔ نیاز حسین ذرا توجہ رکھیے گا، باپ کمیونسٹ کا بیٹا سرمایہ دارانہ نظام کا حامل ہو گیا، ادھر باپ سرمایہ دارانہ نظام کا حامل تھا، بیٹا کمیونسٹ ہو گیا۔ جو پہلے دونوں کے پچھلی نسل میں دشمنی تھی، دشمنی آگے بڑھی، نوعیت بدل گئی، اس لیے کہ نظریاتی جنگ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب نظریے کی لڑائی ہوتی ہے تو خون کا رشتہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کو یہ بات ملے گی، نصیحت ملے گی رسول کی کہ علی کے دوست کو دوست رکھو، چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن کو دشمن رکھو، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ نظریے میں دوستی اور دشمنی رشتے داری کی بنیاد پر نہیں ہوتی، نظریے کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ سوال کے ساتھ سامنے محترم، نظریے میں دوستی یا دشمنی نظریاتی لوگوں میں اور نظریے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی مثال جنگ بدر دیکھ لیجیے کہ ادھر رسول اللہ ہے، ادھر قریش ہے، رسول کے سارے رشتے دار جو نظریے میں رسول کے ساتھ تھے، رسول کی پشت پہ کھڑے ہیں، رسول کے ساتھ جو نظریے میں رسول کے مخالف تھے، رسول کے سامنے آ گئے تلواریں کھینچ کے۔ اور جب وہ پہلی مرتبہ مبارزہ کرن ہوئی ہے تو نظریے میں دشمنی تھی، جب مبارزہ کرن ہوئی ہے کچھ لوگ گئے ہیں تو کہا کہ ہمیں ہمارے برابر کے لے لو، تو قریش آئے، ادھر سے بھی قریش آپس میں رشتے دار ہیں لیکن نظریے کی وجہ سے متصادم ہے۔ تو بات ہو رہی ہے اب تک کی دو باتیں کی ہیں، میں ان کو ملانا چاہتا ہوں۔ آپ اس سماعتوں کا میں شکر گزار ہوں کہ ایک وراثت اہلیت کی بنیاد پر چلی، اسی طرح دشمنی نظریے کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اب مجھے عرض کرنے دیجئے کہ جب علم کا، جب صداقت کا، جب سچ کا، جب نور کا، جب حکمت کا، جب خدا اور رسول کا دوست، خدا کا دنیا میں نمائندہ، جب تمام کمالات کا وارث اپنی جگہ پہ موجود ہوگا، جو آدم کا بھی وارث ہے، جب نوح کا بھی وارث ہے، جب ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، موسیٰ و عیسیٰ و محمد رسول اللہ کا بھی وارث ہے، یہ وراثت ملی ہے اہلیت پر۔ اب مجھے عرض کرنے دیجیے، بہت دھیمے لہجے میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، میں گفتگو کو سمیٹ دوں گا کہ یہ ان کی اہلیت کے ساتھ چلے، اب ان کے مقابل جو بھی آئے گا وہ آدم کا بھی دشمن ہوگا نظریاتی، وہ ابراہیم کا بھی دشمن ہوگا، وہ نوح کا بھی دشمن ہوگا، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی دشمن ہوگا، وہ جناب محمد عربی کا بھی دشمن ہوگا۔ اور دشمنی کون سی ہوگی؟ وہ نظریات کی دشمنی ہوگی۔ دنیا ہمیں اس بات میں نہ الجھائے کہ دو شہزادوں کی اقتدار کی لڑائی تھی، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، نظریے کی لڑائی تھی۔ یہ نہ کہے کہ دو قبیلوں کی جنگ تھی، دو قبیلے نہیں لڑ رہے تھے، دو نظریات لڑ رہے تھے۔ بات واضح ہو رہی سامنے؟ اور دو نظریات کیسے لڑ رہے تھے کہ جناب آدم کا مقابلے میں کون تھا؟ جناب آدم کو انکار ابلیس نے کیا، حسین آدم کے وارث ہے، حسین کے سامنے ابلیسیت آئے گی، جو اور جناب ابراہیم کا انکار کس نے کیا؟ اور مجھے کہنے دیجئے یہ انبیاء مرحبا جن کے حسین وارث ہیں، ان کے مقابلے میں جو اپوزیشن آ رہی ہے وہ ابلیسیت کی صورت میں آئے گی، وہ فرعونیت کی صورت
اور ادھر سے وارث انبیاء چلے. ایک دفعہ بابا نے بولے رضی کربلا میں معاملہ کیا تھا کہ کربلا میں آدم کا علم حسین کے ساتھ، نوح کا علم حسین کے ساتھ، ابراہیم کی خلت حسین کے ساتھ، اسماعیل کا جذبہ حسین کے ساتھ، موسیٰ کی ہیبت حسین کے ساتھ، عیسیٰ کا ظہور حسین کے ساتھ، محمد کا جمال حسین کے ساتھ، علی کا جلال حسین کے ساتھ، حسن کے اخلاق حسین کے ساتھ، سیدہ کی عصمت حسین کے ساتھ، اسلام کی حقانیت حسین کے ساتھ. حسین یہ وراثت لے کے چلے. اور سامنے کیا تھا؟ حسین کے ساتھ یہ وراثتیں تھی. سامنے سلطنت کا غرور تھا، افواج کی کثرت تھی، حکومت کا دندنہ تھا. صرف یہی نہیں تھا، ادھر یہ حسین کے ساتھ یہ چیزیں تھی، ادھر یہ معاملہ تھا. لیکن حسین کے ساتھ صرف یہ کچھ نہیں تھا، حسین کے ساتھ اکبر کی جوانی تھی، قاسم کا لڑکپن تھا، سیدانیوں کے پردے کا وقار تھا. اللہ باب مسائب نہیں شروع، لیکن یہ چیزیں تقاضا کر رہی تھی کہ حسین اگر اقرار کر لیں، بیعت کر لیں، تو عباس کی جوانی، اکبر کی نوجوانی، قاسم کا لڑکپن، اصغر کا بچپنا، سیدانیوں کا پردے، سیدانیوں کے پردے کا وقار، سب کچھ بچ جائے گا. لیکن حسین اللہ وہ جن کے نام سے نبض حیات چلتی ہے، زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے. وہ جن کے نام سے نبض حیات چلتی ہے، زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے اگر حسین چلائے تو بات چلتی ہے. مگر حسین ابن علی نے کہا مثلی لا یباید مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ اوصیاء کے وارث ہیں. بس وراثتوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں تو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں مماثلت کہ جناب ابراہیم جد الانبیاء، حسین کے جد ابو الائمہ ہے، ابو الانبیاء ہے. اور آپ نے بھی امتحانات وقت کی سپر پاور سے ٹکر دی، اور حسین ابن علی آپ کے وارث ہیں، آپ نے بھی امتحانات دی. لیکن ایک گوشہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حسین وارث ہیں، اور ایسا وارث ہے کہ جس شے کا وارث ہے اس شے کو کمال کی طرف لے کے گئے. تمام انبیاء کے وارث ہیں اور وراثتوں کو ان کے کمال کی طرف لے کے گئے. اور یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم نے امتحانات دیے، اور بہت سے اپنی جان کا امتحان دیا، اپنے مال کا امتحان دیا، اور اپنی اولاد کا امتحان. اور جو بڑی قربانی ہے اولاد کی قربانی، اس کے حوالے سے دو جملے اگر آپ کی سماعت کے ساتھ. یہ دیکھیے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا واقعہ قرآن مجید میں درج ہے. اور جب خلیل خدا کو خواب آیا، متواتر خواب آیا، تو آپ نے بیٹے کو خواب سنا کر بیٹے سے رائے لی، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ کی خدمت میں یہاں روک کر ایک چیز کی طرف، ایک نقطے کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں کہ جب لڑکا 14-15 برس کا ہو جائے اور سن بلوغت کو پہنچ جائے، تو کیا باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا اب تم 15 برس کے ہو گئے ہو، نماز تم پر واجب ہے، تمہاری کیا رائے ہے، نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اب روزہ تم پہ
واجب ہو گیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ باپ یہ تو نہیں پوچھتا بیٹے سے، جیسے ہی واجب ہوتا ہے تم نے کرنا ہی کرو کام۔ واجبات کے متعلق رائے نہیں دی جاتی، واجبات پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن جناب ابراہیم کے جناب اسماعیل سے رائے دینا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ معاملہ ہے قربانی کا، اور جہاں قربانی کا معاملہ ہو تو جو قربانی دے رہا ہو اس کی رائے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قربانی شعور سے ہوتی ہے، دھوکے سے نہیں ہوتی۔ قربانی شعور کے ساتھ ہوتی ہے، معرفت کے ساتھ ہوتی ہے، دھوکے سے نہیں ہوا کرتی۔ آج جو شہادت کے بھاؤ دنیا ہلاکت کو بیچ رہی ہے، یہ پوچھ لو یہ شعور کے ساتھ آ رہا ہے یا دھوکے کے ساتھ آ رہا ہے؟ تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب بیٹے کا جواب سنیے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ باپ نے کہا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کا بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیا گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا ہے۔ یہ جناب اسماعیل کا وہ ریکارڈ ہے جو قرآن مجید میں درج ہوا۔ اب دیکھیے معروف آیت ہے، اکثر میں نے بھی تلاوت کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جان سے، مال سے، اولاد سے، بھوک سے، اور تمہاری جان سے، مال سے، اولاد سے، بھوک سے، ثمرات سے، ان سب چیزوں سے آزمائیں گے۔ اور ساتھ ہی اعلان ہو گیا کہ اس آزمائش میں کامیابی بھی سے ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ جناب اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ کا نظریہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم کا جواب قرآن مجید کی آیت اور واقعہ جو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور دیکھیے، اور یہ بھی تاریخوں نے لکھا اور انبیاء میں موجود ہے، بزرگ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور جناب اسماعیل کو ادھر لے کر گئے اور ذبح کیا، تو دیکھیے آنکھوں میں پٹی تھی، ہاتھ میں چھری تھی، خون بھی لگا ہوگا، محسوس بھی ہوا ہوگا کہ یہ اپنی طرف سے جناب ابراہیم نے پوری نیک نیتی، خلیل خدا ہے، یہ کام کر دیا۔ آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا بیٹا مسکرا رہا ہے، گوشت کو ذبح ہو چکا ہے۔ اب کوئی اور کام ہوتا تو خوش ہوتا کہ بیٹا بچ گیا۔ یہ قربانی دینے والا باپ تھا، اس لیے گریا کیا کہ شاید میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ فوراً ہی خدا کو خیال آیا کہ حاجم کا فوراً ہی پیغام لے کر ابراہیم آئے کہ ابراہیم تم نے آپ کو سچا کر دکھایا، رویا کہ تم نے آپ کو سچا کر دیا، ہم نے اس کو شبہ عظیم سے تبدیل کر دیا۔ ابراہیم اپنے منزل میں کامیاب ہو گئے، لیکن دیکھیے یہ قربانی وہ تھی کہ اس قربانی کا بدل ذبح عظیم ٹھہرا، اس قربانی کا بدل ذبح عظیم ٹھہرا۔ یہ قربانی بھی بہت بڑی قربانی تھی، قیامت تک کے لیے یادگار بن گئی، اور قربانی بڑی کن کی قربانی تھی؟ وہ بشر صابرین، صابرین کی قربانی تھی۔ لیکن خدا نے کہا تمہاری قربانی قبول، لیکن اے صابرین تمہاری قربانی کو میں نے ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا۔
مرتبہ آواز بلند کیا جائے. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ پوچھنا باپ کا بیٹے سے اس طرح ابراہیم نے جناب اسماعیل سے پوچھا تھا، اسی طرح کے مکالمے ہمیں خلیل کربلا اور اسماعیل کربلا کا بھی ملتے ہیں کہ راستے میں جب حاطف غیبی کی صدا سنی تھی علی اکبر نے ایک قافلہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے اور یہ صدا سنی تھی اور باپ اور بیٹے کا مکالمہ آپ کے ذہن میں ہوگا جب جناب علی اکبر نے سوال کیا کہ بابا الاسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ابن کا بے شک. مولا نے کہا ہم حق پر ہیں. تو علی اکبر نے کہا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہو گیا. اللہ بس جانے گرامی یہ بتلانا تھا کہ کون مدینے سے رخصت ہو. یہ حسین ابن علی یہ فرزند رسول ہے، زہرا کے دل کا چین ہے، علی کی آنکھوں کا نور. آج وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں. اللہ جب اطلاع آئی مدینے میں حاکم شام کی دنیا سے جانے کی تو گورنر مدینہ نے بلایا، تاریخوں نے لکھا اور مولا نے فقید المثال خطبہ دیا دربار میں اور جاتے ہوئے اپنی پالیسی کا اعلان کیا. یہ کہہ کر کہ ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ وبنا فتح اللہ وبنا فتح. جب مروان نے گستاخی کی تھی پہلو میں بیٹھے ہوئے تو ایک دفعہ حسین ابن علی کو جلال آیا. ادھر حسین کو جلال آنا تھا، دارالامارہ کا ڈر اڑا. علی اکبر بھی آ گئے، عباس بھی آ گئے اور محمد بھی آ گئے. بنی ہاشم کے 18 جوان برہنہ شمشیروں کے ساتھ حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا دارالامارہ میں آ گئے. میں کہوں گا مولا یہ وقت ہے کہ سب کے سب آ گئے. ایک وہ وقت ہوگا کہ میرا مولا ایک ٹیلے سے بلند ہو کر کے کھڑا ہوگا. ہر دن معلوم ہوگا، ہر دن میں وہی ہے جو بے پناہوں کو پناہ دے سکے، وہی ہے جو خاندان رسالت کو بڑا مددگار ثابت ہو سکے. اللہ اکبر. ایک وہ مرحلہ آنے والا ہے، ایک یہ مرحلہ ہے. حسین چلے دارالامارہ سے رخصت ہوئے. اللہ اکبر. وہ بہن جو شریکت الحسین ہے، ہر مرحلے پر حسین کے ساتھ. بہن کو اطلاع دی کہ بھائی کو گورنر کے دربار میں بلایا گیا ہے. ادھر زینب مضطرب ہے، گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے، بھائی کا انتظار کر رہی ہے. حسین گھر پر تشریف لائے. ایک دفعہ بہن نے بھائی کو دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا گفتگو ہوئی، علماء کا سنا ہوا جملہ ہے. اور حسین نے کہا بہن اس سفر کی تیاری کرو، جس شے کو بچانا چاہتی ہو مدینہ چھوڑ دو، جس شے میں کربلا میں لٹ جانا ہے ساتھ لے چلو. سفر کی تیاری شروع. اللہ اکبر. بس جانے گرامی اتنا سن لیجیے کہ راویوں نے روایت کیا کہ شب کی تنہائی ہے. میرا مولا آخری رخصت کے لیے اپنے نانا کے حضور جا رہا تھا. حسین ایسے قدم جمع جمع کے ہو رہے تھے جیسے تینوں دنیا کا بادشاہ جا رہا تھا. وہاں سے بھائی کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے. میرا مولا اطمینان سے جا رہا تھا جیسے کوئی پہلوان جا رہا ہے. وہاں سے اپنی ماں کی قبر کا رخ کیا. حسین ایسے گھٹنیوں کے بل چلے اللہ
القوم الصالحين